بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 4 پارٹس اپلوڈ کر چکے ہیں اسلامیات کے، اور ان 4 پارٹس میں ہم تقریباً پیج نمبر 92 تک پہنچ گئے ہیں، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 93 سے MCQs، جو کہ بک سے میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے پوائنٹ۔ اب ہمارے پاس پیج نمبر 93 سے آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں سے اچھے تعلقات۔ اسلامی معاشرے میں دوست آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ اس کے بعد ایک اور جگہ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایک دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں ہے۔ اس کے بعد میں ہے کہ قرآن مجید کی ان دونوں آیاتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مسلمان رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں، رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے، جو دوست اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے میں۔ اس کے بعد ہے، دوستی کی بنیاد خلوص، محبت اور جذبہ قربانی پر ہونی چاہیے۔ لالچ، مفادات اور ذاتی غرض دوستی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے، خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آنا دوستوں کا حق ہے۔ اس کا یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں مومنوں کی خوبی ہے کہ وہ آپس میں صلح کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورت میں کیا گیا ہے۔ کون سے سورت میں؟ سورۃ الحجرات میں۔ السلام علیکم کے معنی ہے آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد جو تیسرا MCQs ہے، سلام عام کرنے سے خالی جگہ میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ خالی جگہ ہے، اسی سبق کے اسلام میں دوستوں اور ایک ساتھ کام کرنے والوں کے خالی جگہ بھی بہت تاکید کی ہے، حقوق کی بھی بہت تاکید کی ہے۔ خالی جگہ دوسری ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے خالی جگہ میں ہوں گے، سائے میں ہوں گے۔ جو تیسرا MCQs ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالی جگہ اور ساتھیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں دوستوں۔ چوتھے نمبر کے MCQs ہیں، ہم دوستوں کے لیے خالی جگہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں دوستوں کے لیے خالی جگہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، احسار و قربانی کا۔ اس کے بعد جو نیا سبق ہے اس میں ہے، کسی صحیح بات کو غلط یا غلط بات کو صحیح بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ کی کیا تعریف ہے؟ کسی صحیح بات کو غلط یا غلط بات کو صحیح بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد ہے، اس لیے سچ میں سکون و اطمینان ہے اور جھوٹ میں بے اطمینانی اور خوف ہے۔ حدیث میں ہے کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، بے شک اللہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ اس کے بعد ہمارے پاس ترجمہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ، اس کا ترجمہ، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ اور جھوٹا ہے، سورۃ المؤمن آیت نمبر 28۔ اس کے بعد ہے، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ کتنا؟ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس کی خالی جگہ ہے، سورۃ الزمر کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ خالی جگہ کو ہدایت نہیں دیتا جھوٹے اور ناشکرے کو۔ اس کے بعد ہے، سچ میں خالی جگہ ہے، نجات ہے۔ اس کے بعد ہے، فرشتہ جھوٹ بولنے والے بندے کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یہ جملہ خالی جگہ کا ترجمہ ہے۔ کس کا ترجمہ ہے؟ مشہور قول کا ہے، قرآن آیت کا، یا حدیث شریف کا ہے؟ تو یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
ہمارے پاس اس کی خالی جگہ ہے، جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ دوسرا خالی جگہ، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تیسرا خالی جگہ، جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کس کی طرف؟ برائی کی طرف۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چوری سے اجتناب، کسی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر چپکے سے لے لینا چوری کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے چوری کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد ہے اس کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب چوری کی ہوئی چیز وہ مالک کے حوالے کر دے اور پھر توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑی سزا مقرر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چوری کرنے کی سزا میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 میں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا۔ جس کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ یعنی یہ آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی جس کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون کی سفارش کی۔ کس نے سفارش کی تھی؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، تم میں سے پہلی قومیں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب کوئی غریب جرم کرتا تو اسے سزا دیتے، اور جب مالدار جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا مشق ہے، ہاتھ کاٹنا خالی جگہ کی سزا ہے چوری کرنے کی۔ پہلی قوموں کے لوگ اس لیے برباد ہوئے کہ وہ انصاف نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی جگہ خاتون کے بارے میں سفارش قبول نہ کی، چوری کرنے والی۔ اس کے بعد اس کے خالی جگہ ہے، چوری کرنا بہت بری خالی جگہ ہے بات ہے۔ چوری کرنا بڑا گناہ ہے۔ والدین کو بستوں میں کوئی نئی چیز نظر آئے تو بچوں سے پوچھیں۔ چوری کرنے سے انسان خالی جگہ کی نظروں سے گر جاتا ہے دوسروں کی۔ چوری کرنے کی سزا میں خالی جگہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس غیبت اور بہتان سے اجتناب، یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اور اگر اس شخص میں وہ برائی موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے جس کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ بہتان کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے تو غیبت نہ کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ہے۔ بہتان تو اور بھی شدید گناہ ہے، بہتان تو اور بھی شدید گناہ ہے۔ بہتان لگانے والوں کو قرآن مجید میں دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، جو لوگ پرہیزگار، برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ سورۃ النور آیت نمبر 23 میں ہے۔ غیبت کی ایک قسم چغل خوری ہے۔ غیبت کی ایک قسم کیا ہے؟ چغل خوری ہے۔ حدیث میں چغل خوری کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ کس ناخنوں سے؟ تانبے کے ناخنوں سے۔ کس کو نوچ رہے تھے؟ چہرے اور سینے کو۔ جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ کسی کی غیبت کریں اور نہ کسی پر بہتان لگائیں۔ مشق، غیبت ایک خالی جگہ بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہے۔ قرآن مجید میں کسی اخلاقی بیماری کو مردہ بھائی کی گوشت کھانے کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ غیبت، بہتان سے مراد کسی پر جھوٹا الزام لگانا، خالی جگہ میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اگر برائی کرنے والے میں وہ برائی موجود نہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ بہتان ہے۔ بہتان غیبت سے شدید گناہ ہے۔ غیبت اور بہتان کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔
گفتگو، اے اہل ایمان اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، سورۃ الحجرات میں ہے۔ اس کا مشق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کسی بھی وقت کوئی خالی جگہ نہ نکالیں۔ برا لفظ، جس وقت کوئی اپنے دوست سے ملے تو سب سے پہلے خالی جگہ کرے سلام۔ اگر تم کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہو تو حکمت اور خالی جگہ کے ساتھ بلاؤ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ بزرگ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، کہہ لگانے سے گریز کیا جائے، چلا کر بات کرنا بھی ناگوار لگتا ہے۔ ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ آپ علیہ السلام عراق کے قصبے اور میں پیدا ہوئے۔ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ عراق کے قصبے اور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت وہاں کے لوگ بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں اور ستاروں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے کچھ لوگ بھی بت بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا جس میں ان کی پوری قوم شریک ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام مشرکین کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے، وہاں تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ کلہاڑا۔ تو سخت ناراض ہوئے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر اس بارے میں پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود۔ بدبخت قوم پھر بھی سیدھی راستے پر نہ آئی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود سے شکایت کی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اپنے بادشاہ نمرود سے شکایت کی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد نمرود نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ اسے اپنی رعایا کا مالک اور رب بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے اسے زوال آئے، یعنی وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے اسے زوال آئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے پہلے فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا، ٹھیک ہے، نمرود نے، اور کہا کہ حق کا پیغام چھوڑ دیں، لیکن آپ نے بلا خوف و خطرہ حق کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود یہ جواب سن کر غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ پھر اپنی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے پہلے فلسطین اور بعد میں مصر پہنچے۔ پہلے کہاں پہنچے؟ فلسطین میں، اور بعد میں مصر۔ مصر کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی بہت عزت و تکریم کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ کس کے بادشاہ نے؟ مصر کے بادشاہ نے۔ یہاں پہ مصر کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی بہت عزت و تکریم کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بی بی کو مکہ جا کر آباد کریں۔ کہاں جا کر آباد کریں؟ مکہ۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کر کے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 12 سال کے ہوئے۔ کتنے سال کے ہوئے؟ 12 سال کے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو میرے نام پر ذبح کرو۔ اس کے بعد چنانچہ حکم خداوندی کے تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری لے کر ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے مینڈھا لا کر پیش کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا اور وہ ذبح ہونے سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں عظیم قربانی قرار دیا۔ اس بنیاد پر مسلمانوں کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس طرف رخ کر کے عبادت کریں اور اس کا جو مشق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عراق کے لوگ تھے مشرک،
اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالی جگہ کا عمل بہت پسند آیا، قربانی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خالی جگہ کی طرف ہجرت کی، فلسطین کی طرف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا تعلق خالی جگہ سے تھا، مصر سے تھا۔ نمرود نے خالی جگہ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کی مدد سے بتوں کو توڑا۔ اس کے بعد آخری ہے جو کہ بعض ہمارے پاس یہ پیج نمبر 116 اور بعض ختم ہونے کو ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ اس کے بعد شمار چند ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابوبکر ہے۔ کیا کنیت؟ ابوبکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ رکھا۔ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ رکھا۔ اس کے بعد ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کے شاخ بنو تمیم سے تھے۔ کون سے خاندان سے تھے؟ قریش کی شاخ بنو تمیم سے تھے۔ چھٹی پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، چھٹی پشت میں۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی اور کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ہمارے پاس اس کے بعد ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق کے لقب سے بڑی شہرت حاصل کی، اور یہ اسے کب دیے گئے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ کس پر؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا علم ہوا تو آپ نے فوراً کہا یہ سچ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ اوصاف: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے۔ اس کے بعد ہے ایک غزوہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اس کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ دونوں غار ثور میں ٹھہرے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ترجمہ، جس میں اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں ایک ابوبکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ خلافت: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور تاریخ خطبہ پیش کیا۔ اس خطبہ کے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ اگر میں کجروی اختیار کروں تو پھر میری اصلاح کرتے رہنا۔ اس کے بعد ہے، جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں تو میری اطاعت کرو، اگر میں ان کے خلاف چلوں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو امانت سمجھا اور اس میں سے اتنا لیا جتنا ایک عام مسلمان کو ملتا تھا۔ نظم و نسق کو قائم رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں سکون رہا اور لوگ خوشحال تھے۔ خدمات: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، جھگڑوں کی تصفیہ کے لیے قاضی مقرر کیے، ان کو سرکاری تنخواہیں ملتی تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ کس کے خدمات تھیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ عدل کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، جھگڑوں کی تصفیہ کے لیے قاضی مقرر کیے، ان کو سرکاری تنخواہیں ملتی تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کا عظیم کارنامہ بھی سر انجام دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کی مشق، جو کہ بالکل آخری مشق ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے خالی جگہ خلیفہ نے خرید کر آزاد کیا، پہلے خلیفہ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اس لیے ملا
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے واقعہ معراج کو سچ مانا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب نے دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لفظ صدیق کے معنی ہے نہایت سچے۔ خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کا عظیم کارنامہ بھی سر انجام دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ چلیں یہ ہماری کلاس 3 کی یہ ختم ہو گئی ہے، اسلامیات ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس 4 کی اسلامیات سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔